بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک سب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس کا اگلا حصہ۔ کہ یہ گھر بالکل پاگل خانہ بنتا جا رہا ہے۔ چور گھس آیا تھا تو خاص طور سے اسے بہو کے کمرے میں تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ طاہرہ بیگم کیوں اس گھر کو 2 کوڑی کا بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ کیا باتیں سننے کو ملیں گی؟ بدنامیاں بھی ہو سکتی ہیں، بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مرزا، تمہاری قسم، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں اور ہے کون؟ تمہاری قسم، اپنے دانش کی قسم، میں نے اسے اسی حالت میں دیکھا تھا۔ سر زمین پر پڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں بستر پر الگ پڑے تھے اور سارا بستر خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ تھوڑی دیر پہلے اپنے کمرے میں تھی؟ ٹی وی کہاں دیکھ رہی تھی؟ میں تو سمجھی کہ تم ناراض ہو کر باہر آئے ہو اور سیدھے چلے گئے ہو۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم یہاں کمرے ہی میں موجود ہو۔ وہاں سے اٹھی تو طاہرہ جہاں بیگم ایک دم خاموش ہو گئیں۔ اگر مرزا اختیار بیگ کو بتاتی کہ وہ آخر کمرے میں تہہ خانہ تلاش کر رہی تھی تو مرزا اختیار بیگ کا پارا مزید چڑھ جاتا۔ مرزا صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا۔ ہوٹل بلیو مون میں دانش عامر سے ملنے گیا تھا۔ اس نے اب کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ بہت بار تزئین پر غور کیا تھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ البتہ اب اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ وہ دوسری جگہوں پر چلا جاتا تھا، ورنہ پہلے تو ایک لمحے بھی تزئین سے الگ رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ عامر نے دانش سے پرجوش مصافحہ کیا۔ یہ مت سمجھنا دانش کہ میں تمہارے مسئلے کو بھول گیا ہوں۔ بہت سے لوگوں سے بات کی ہے کہ کسی اچھے عامل کا پتہ بتاؤ۔ ویسے تو تمہیں معلوم ہے کہ آج کل عاملوں کی بھرمار ہے، لیکن ٹھیک ہے یار، تقدیر کا لکھا بھگتنا ہی پڑے گا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا ہوا؟ بالکل نہیں، بس اتنی مہربانی ہے کہ اب شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ بھابھی کی طرف سے کوئی توجہ؟ قطعی نہیں، ہمارے درمیان اتنے فاصلے ہیں۔ یار میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، تمہاری تزئین بھابھی سے کلب میں ملاقات ہوئی تھی نا؟ ہاں، پھر کبھی اس کلب میں گئے؟ سب کچھ تمہیں بتا چکا ہوں، اس کے بعد سے زندہ ہوں، یہی بڑی بات ہے۔ ویری گڈ، تب یار تم دنیا محدود نہیں ہو گئی، بس تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ بھابھی کی طرف سے کبھی تمہارے ساتھ کوئی جارحانہ رد عمل بھی ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ جب بھی میرے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی تو اس وقت اس کا لہجہ بڑا محبت بھرا ہوتا تھا۔ میں تم سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے باہر کی دنیا میں اتنا وقت گزارا ہے، ہر طرح کی تفریحات میں حصہ لیتے رہو گے، پھر ایک بار کلب جانا شروع کر دو اور وہاں کی تفریحات میں مکمل طور پر دلچسپی لو۔ یہ اندازہ لگاؤ کہ بھابھی کی طرف سے کیا سخت رد عمل سامنے آتا ہے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے نا؟ دانش سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، حقیقت تو یہ ہے عامر کہ تزئین بے حد دلکش ہے۔ میں نے پہلی بار جب اسے کلب میں دیکھا تھا تو تم یقین کرو عقل و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ میری جانب توجہ نہ دیتی اور مجھ سے اجتناب کرتی تو شاید میں برداشت نہ کر پاتا، مگر اس نے پہلی ہی بار میری دوستی قبول کر لی۔ پھر ہمارے درمیان وہ تمام محبت بڑھے عہد و پیمان ہوئے جس کے بعد ہماری شادی لازمی ہو گئی تھی۔ لیکن جب میں نے پہلی بار اسے بھیانک روپ میں دیکھا تو یہی سمجھا تھا کہ اس نے کوئی دلچسپ مذاق کیا ہے میرے ساتھ، لیکن عامر وہ مذاق نہیں تھا۔ اگر تم جارحیت کی بات کرتے ہو تو صرف اتنی جارحیت ہوئی ہے کہ میں جہاں بھی ہوں میرے کانوں میں ایک مترنم آواز ابھری، کہاں ہو دانش، میں انتظار کر رہی ہوں، اور بس اس کے بعد میرے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں اور جب میں ہوش کی دنیا میں آتا ہوں تو اس کے قریب ہوتا ہوں۔ کیا تم یقین کرو گے کہ ولیمے والے دن میں نے ٹرین میں اتنا لمبا سفر کیا تھا کہ واپسی میں بھی اتنا ہی وقت لگنا چاہیے تھا، لیکن میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا۔ میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ میں واپس اس کے پاس کیسے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ تو مجھے پہلے بھی بتا چکے ہو دانش۔ پہلے تم حیرتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے اور تم نے ان حیرتوں کو اپنے آپ پر اس قدر مسلط کر لیا تھا کہ تمہارا ذہن ہی بوجھل ہو گیا تھا، اور جس دن تمہیں ہسپتال جانا تھا اس دن ہسپتال سے بھاگ کر تم کہاں گئے تھے، تمہیں یاد ہے؟ بالکل نہیں، دیوانگی کے عالم میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ پھر وہی آواز میرے کانوں میں ابھری اور مجھ پر غشی کے دورے پڑ گئے اور ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ عامر نے ایک گہری سانس لی اور بولا، حالانکہ بات بہت سنگین ہے،
ناقابل فہم اور عقل سے بعید، لیکن بہرحال میرے دوست، میری دلی دعا ہے کہ تم ان مشکلات سے نجات پاؤ۔ ایک بات کہوں عامر، میں تزین کو اتنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھیانک شکل کے باوجود اب بھی میرا دل نہیں چاہتا کہ مجھے اس سے نجات ملے۔ میں دوہری کیفیت کا شکار رہتا ہوں، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ احساس بھی اسی طاقت کا رد عمل ہو جو تزین کے پاس موجود ہے۔ مسئلہ اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ تزین ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اگر وہ کوئی بدرو بھی ہے تب بھی وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ کبھی یہ سوال اس سے ضرور کر ڈالنا۔ حالانکہ یہ سوچ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال آگے بتاؤ مجھے اور کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، کلب جاؤ، خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کرنے کی کوشش کرو، دیکھو تزین پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ دانش نے ایک خوفزدہ سی ہنسی کے ساتھ کہا، ویسے آئیڈیا اچھا ہے، میں نے خود کو محدود کر لیا تھا، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح۔ پھر دانش نے عامر کے مشورے پر عمل کیا۔ شام کو آفس سے واپس آنے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ تزین سے بات کرتا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھا تھا۔ پھر اس نے تزین سے کہا کہ اس کا کوئی خوبصورت لباس نکال دے، اسے کہیں جانا ہے۔ تزین نے اس سے کچھ نہیں پوچھا اور خوبصورت سوٹ اسے نکال کر دے دیا۔ دانش تیار ہوا اور اس کے بعد وہ اپنے اعلیٰ درجے کا کار کا خود ڈرائیور بن کر بہت عرصے کے بعد اس کلب میں پہنچا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ کلب کی رونقیں شباب پر تھیں۔ اس کے بعد بہت زیادہ شناسا تو نہیں تھے وہاں، لیکن 2-4 افراد کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ کلب کا ممبر تھا۔ کلب کی حسین ترین لڑکی سے اس نے شادی کر لی تھی۔ کچھ دوستوں نے اسے مبارکباد بھی دی۔ دانش بڑی خوش اخلاقی سے ان سے ملا، حالانکہ فطرت وہی تھی۔ وہ جن لوگوں سے مل رہا تھا انہیں بالکل حقیر سمجھ رہا تھا۔ چند لوگوں سے اس نے گفتگو بھی اس انداز میں کی، البتہ یہ بات اس کے دل میں ضرور آئی تھی کہ وہ عامر کو بھی اپنے ساتھ کلب لے آتا، لیکن فطرتاً بہت ہی عجیب تھا۔ عامر سے ہوٹل بلیو مون میں تو ملاقات کی جا سکتی تھی، لیکن اعلیٰ سوسائٹی میں اعلیٰ لوگوں سے ملاقات ہی کرنی چاہیے۔ اس کا یہ نظریہ آج بھی اسی طرح برقرار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں کے زیادہ قریب نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں کسی ایسی شخصیت کی تلاش میں بھٹکنے لگیں جو بہترین پرسنالٹی کی مالک ہو، اور آخرکار اس نے ایک مرکز نگاہ تلاش کر ہی لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکل اسی انداز میں اس کی جانب بڑھا جس طرح تھوڑے عرصے پہلے اس نے اپنے لیے ایک عذاب خرید لیا تھا۔ یوں اس کی اپنی بھی شخصیت اتنی شاندار تھی کہ جس طرف وہ بڑھتا تھا دوسری طرف سے پذیرائی ضرور ہوتی تھی۔ دونوں میں تعارف ہوا۔ لڑکی کا نام ایمی تھا، وہ کرسچین تھی۔ ایمی نے اس کی دوستی قبول کر لی اور وہ دونوں کلب کی تفریحات میں گم ہو گئے۔ پھر جب ہال میں رقص کا پروگرام شروع ہوا تو ایمی دانش کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ دانش محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنے آپ پر بہت ہی بوجھ لاد دیے ہیں۔ اسے اپنے لیے نئے نئے راستے تلاش کرنے چاہیے جن کی اسے کمی نہیں تھی۔ ایمی کے ساتھ رقص کرتے ہوئے اس نے ایمی سے بہت پیاری باتیں کی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اپنے بارے میں بتایا، تو ایمی بھی اس سے بہت متاثر ہوئی۔ آپ روزانہ یہاں آتے ہیں کیا؟ ایمی نے سوال کیا۔ آتا تھا، اب بہت عرصے کے بعد آیا ہوں۔ آپ آیا کریں، بلکہ میرا ایڈریس رکھ لیں۔ میرے فادر آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے، وہ بھی ایک صنعت کار ہیں۔ میں انہیں آپ کے بارے میں بتاؤں گی۔ جی ضرور ایمی، میری آپ کی اکثر ملاقاتیں رہیں گی، دانش نے کہا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو گئے تھے اسے آئے ہوئے۔ پھر رقص کے تیسرے راؤنڈ میں اسے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تزین اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ ایک نوجوان کی باہوں میں باہیں ڈالے رقص کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا تو ایمی نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے سنبھالا اور بولی، دانش صاحب خیریت؟ کبھی کبھی میرا سر بری طرح چکرانے لگتا ہے۔ ایم ڈیئر، او آئی ایم سوری، میں بیٹھوں گا، تم جب تک کسی اور پارٹنر کو تلاش کر لو۔ دانش نے ایمی کو چھوڑا تو فوراً ہی ایک دوسرے نوجوان نے اسے رقص کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایمی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی لیکن ضدی سا نوجوان اسے فوراً ہی دانش سے دور لے گیا۔ دانش لڑکھڑاتے قدموں سے ایک میز پر آ بیٹھا۔ اس کی جلتی آنکھیں تزین کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بہت ہی حسین لباس پہنا ہوا تھا تزین نے، اور حقیقت یہی تھی کہ اس وقت وہ پورے ہال میں سب سے حسین لگ رہی تھی۔ جس نوجوان کے ساتھ وہ رقص کر رہی تھی اس پر بے خودی کی سی کیفیت طاری تھی۔ دانش تھوڑی دیر تک جلتی نظروں سے تزین کو دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تزین کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کلب کے اصولوں کے خلاف ناچتی ہوئی تزین کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تزین مسکرا رہی تھی، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دانش نے اسے دروازے کی طرف گھسیٹا تو وہ مسکرا کر بولی، رقص کریں گے دانش؟ ابھی واپس نہیں جانا، آؤ گھر چلیں۔ دانش گھر آیا۔ نہیں ابھی نہیں، شرافت سے چلو تزین، ورنہ
نہیں دانش، اس ورنہ سے آگے تم کچھ نہیں کر سکوگے سوائے اپنا مذاق اڑانے کے۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تزین کا لہجہ پتھریلا تھا جسے دانش نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ اس نے تزین کو چھوڑ دیا اور پھر ہال میں رکا نہیں اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ نوجوان جس کے بازو نے تزین کو کھینچا تھا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 افراد بھی تھے جو شکلوں سے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ دانش نے اس نوجوان کو آتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پارکنگ میں پہنچا تو تینوں بدماش اس کے پاس آ گئے۔ اسے نوجوانوں کی آواز ابھری، اے سورما رک جا۔ وہ آگے بڑھ کر دانش کے پاس پہنچ گیا۔ دانش نے چونک کر اسے دیکھا تو نوجوان بولا، کون سے جنگل کا جانور ہے تو؟ پہلی بار کسی اتنے بڑے کلب میں آیا ہے؟ تو نے زبردستی میری پارٹنر کو مجھ سے چھینا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ میری بیوی ہے۔ تو لے کر کیوں آیا تھا کلب میں؟ پردے میں لپیٹ کر رکھا ہوتا۔ تو نے میری بےزتی کی ہے، تیری تھوڑی سی مرمت تو ضرور ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر نوجوان آگے بڑھا تو دانش 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی اسے اپنی دھانی طرف سے تزین کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میرا شوہر ہے، چلو تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نوجوان اور اس کے ساتھی جو دانش پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے ٹھٹک کر رہ گئے اور خود رکے تھے یا پھر انہیں کسی پراسرار قوت نے روک دیا تھا، اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تزین نے دانش سے کہا، آؤ۔ دانش واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کے حواس بالکل معطل ہو گئے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرطور اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اس نے تزین کی طرف دیکھا، وہ بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھی۔ دانش نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تزین بالکل خاموش تھی۔ دانش بھی سامنے نگاہیں جمائے ہوئے کار ڈرائیو کر رہا تھا، رخ کوٹھی کی جانب تھا۔ راستے میں دونوں کی درمیان کوئی بات نہ ہوئی اور کار کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ تزین اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور دانش کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اندر چل پڑی۔ دانش کچھ دیر تک کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا رہا۔ اب سوچنے سمجھنے کی قوتیں بحال ہو چکی تھیں اور وہ صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ وہ تو خیر اپنے دوست عامر کے مشورے پر آج کلب گیا تھا، لیکن تزین اس کا تعاقب کرتی ہوئی کس طرح کلب پہنچ گئی تھی، اور کمبخت آج پھر اتنی ہی حسین لگ رہی تھی۔ ایمی بھی خوبصورت لڑکی تھی اور پوری طرح دانش کی طرف متوجہ بھی ہوئی تھی۔ بلکہ دانش نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کلب میں اور بھی کئی حسین ایسی نگاہیں تھیں جو اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایمی ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن تزین کے سامنے سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ لیکن کوئی دانش کے دل سے پوچھتا کہ تزین کا اصل حسن کیا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اندر داخل ہوتے ہوتے اس کے ذہن میں تزین کے خلاف زہر ابلنے لگا۔ وہ اس کا پیچھا کرتی وہاں تک کیوں پہنچی؟ صرف اسے جلانے کے لیے؟ اسے اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ شادی کے بعد سے آج تک ان کے درمیان ایک لمحے کی قربت نہیں ہوئی تھی۔ دانش کا موڈ بدل گیا۔ اگر تزین کے ساتھ اس وقت جو کہ اس کے ساتھ چلی آئی تو شاید دانش کے ذہن میں کوئی نرمی پیدا ہوتی۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اندر پہنچا تھا۔ تزین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی شاید اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی یا پھر ایئر رنگ وغیرہ اتار رہی تھی۔ تم کب میرا پیچھا چھوڑو گی؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، اور تزین نے گردن گھما کر جلتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنی آسانی سے تو پیچھا نہیں چھوڑوں گی تمہارا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، سمجھی؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کا تمہیں حق ہے، لیکن مجھے بھی کچھ حقوق حاصل ہیں۔ اگر میں کلب جا کر کسی کے ساتھ رقص کرنے لگی تھی تو تمہیں اس پر کیوں اعتراض تھا؟ تم تو رنگ رلیوں میں مصروف تھے، میں تم سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا تزین، سمجھی؟ اب میں تمہارے ٹرانس میں نہیں رہوں گا، تم نہ رہو۔ جہاں تک پیچھا چھڑانے کا تعلق ہے وہ تمہارے لیے ایک مشکل کام ہوگا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کوئی حرج نہیں۔ اگر تم مجھے طلاق دے بھی دو تب بھی میں تمہارے اتنے ہی پاس رہوں گی۔ دانش، آج بھی ہمارے درمیان کون سے رشتے ہیں سوائے اس کے کہ میں تمہارے بیڈ روم میں سوتی ہوں؟ تزین، بہت ہو چکی اب۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم میری اجازت کے بغیر کلب کیوں گئی تھی، اور کیا تمہیں مجھ سے اجازت لے کر کلب جانا چاہیے تھا؟ تزین نے کہا، اور دانش غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر تزین کے بال پکڑ لیے۔ بس اب میں تیرے ٹرانس سے نکل آیا ہوں تزین۔ یہ کہہ کر اس نے تزین کے بالوں کو جھٹکا دیا تو خود گرتے گرتے بچا، کیونکہ تزین کے سارے بال اس کے سر سے اکھڑ کر دانش کے ہاتھ میں آ گئے تھے اور سوکھی کھوپڑی دانش کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ لیکن دانش خوفزدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے تزین کے بالوں کی وگ پھینک کر اس کے سامنے آ کر اس سے ایک جھٹکا دیا اور اس کے منہ سے آواز نکلی، آج میں تجھ سے فیصلہ کر کے رہوں گا تزین، آج میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے تزین کا لباس جو کھینچا تو اچانک ہی تزین کا سارا لباس اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ لباس اس طرح اتر جائے گا اس کا دانش کو اندازہ نہیں تھا۔
لیکن اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ایک استقبالی ڈھانچہ بیٹھا ہوا تھا، سوکھا ہوا سفید انسانی پنجر، جسے دانش پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ تزین کے حلق سے ایک مترنم کہکہا نکلا اور اس کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت سٹول پر بیٹھی مسلسل ہنستی رہی۔ وہ بری طرح کہکے لگا رہی تھی اور دانش اس کا لباس ہاتھ میں پکڑے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے شکایت مت کرنا دانش، تم نے خود ہی مجھے میری اصلی شکل واپس کر دی، میرا اب اس میں کیا قصور ہے؟ کیا سمجھے؟ اس نے آہستہ سے ڈریسنگ سٹول سرکایا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سوکھا ہوا انسانی پنجر دانش سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا، اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ جوں کا توں تھا، بس آنکھیں تھیں جو اپنے حلقوں میں گردش کر رہی تھیں، حسین ترین آنکھیں جن کی دلکشی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بہت ناراض ہو گئے میرے کلب جانے سے؟ بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا، میں نے سوچا چلو تمہارا پیچھا کیا جائے، ویسے بھی میں نے تمہارا نہ جانے کب سے پیچھا کیا ہے دانش نے وہ لباس ایک کرسی کی پشت پر ڈال دیا اور پیچھے ہٹتا ہوا مسہری پر آ بیٹھا۔ آج اس پر دہشت سوار نہیں ہوئی تھی، وہ مسہری پر خاموش بیٹھا ہوا تزین کو دیکھتا رہا۔ تزین نے بالوں کی وگ اٹھائی، پھر لباس اٹھایا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دانش پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، وہ اندر داخل ہوئی اور پھر چند لمحوں کے بعد واش روم کی روشنی بجھ گئی۔ دانش روشنی بجھنے سے چونک اٹھا، اس کا خیال تھا کہ تزین واپس آئے گی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب تزین کس حالت میں ہوگی، کیا وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی ہوگی؟ لیکن روشنی بجھ گئی اور تزین باہر نہ آئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے آواز دی، تزین باہر کیوں نہیں آ رہی؟ دو تین آوازیں دینے کے باوجود تزین کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ تب اس نے آگے بڑھ کر باتھ روم کا سوئچ آن کیا اور باتھ روم میں روشنی پھیل گئی، لیکن تزین کا وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ چند لمحے ساکت نگاہوں سے خالی ہاتھ باتھ روم کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لے کر باہر نکل آیا۔ پھر وہی تماشا نگاہوں کے سامنے تھا۔ تزین خوبصورت سلک کی چادر اوڑھے ہوئے بستر پر دراز تھی، چادر نے اس کا پورا بدن اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا، بس گنجی استخوانی کھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ دانش وحشت زدہ نگاہوں سے چادر اوڑھے ہوئے اس انسانی ڈھانچے کو دیکھتا رہا، کچھ سوچتا رہا اور اس کے بعد وہ دروازے کی جانب چل پڑا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا کہ تزین کا بھیانک کہکہا کانوں میں گونج اٹھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کوٹھی میں لاتعداد کمرے تھے، ان میں سے کئی کمرے ایسے تھے جن میں بستر بھی لگے ہوئے تھے تاکہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ ایسے ہی ایک کمرے میں دانش جا کر لیٹ گیا۔ شب خوابی کا لباس بھی نہیں پہنا تھا۔ اس نے لیٹنے کے بعد اس نے نہ جانے کب تک وہ جاگتا رہا اور پھر پتہ نہیں کب اسے نیند آ گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، نہیں تزین، وہ وقت بہت گزر گیا جب تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پھر تیرے لیے زندگی تو نہیں کھوئی جا سکتی، تو جو کچھ ہے میں اب تجھ سے مقابلہ کروں گا اور اس طرح خوفزدہ نہیں ہوں گا جس سے کہ میری زندگی ہی ختم ہو جائے۔ ایک بار پھر تزین کا کھنکتا ہوا کہکہا اس کے کانوں میں گونجا، پھر اسے تزین کی آواز سنائی دی، دانش ابھی تو ہمیں بہت آگے جانا ہے، مجھے تمہاری موت نہیں زندگی کی ضرورت ہے، کیا سمجھے؟ زندگی کی ضرورت ہے۔ دانش کے دانت مضبوطی سے ایک دوسرے پر بھینچ گئے اور اس نے تزین کے یہ الفاظ نظر انداز کر کے کروٹ بدل لی اور زور سے آنکھیں بھینچ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ لمحات بڑے سنسنی خیز تھے۔ عامر کی مشاورت سے دانش نے یہ عمل بھی کر کے دیکھ لیا تھا اور اسے غیر متوقع لمحات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس نے واقعی ہمت کر ڈالی تھی اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک تزین کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، وہ اس سے خوفزدہ ہوگا اور نہ اس کے لیے جذباتی ہوگا۔ وہ اپنے طور پر اس گھر میں زندگی گزارتی رہے، جب بھی ممکن ہو سکا وہ اپنے لیے زندگی اور تفریح حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کے لیے غلط راستوں کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ چنانچہ اس نے کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ رات کو اس پر کیا بیتی ہے یا وہ کہاں سویا ہے۔ دوسرے دن علل صبح اٹھ کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ تزین نے ایک وفادار بیوی کی طرح ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اس وقت اپنی خوبصورت شکل میں تھی اور سادہ سا لباس میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال جو پچھلی رات ایک وگ کی شکل میں دانش کے ہاتھ میں آ گئے تھے، اس وقت اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے، لیکن دانش نے پوری نگاہ بھر کر اسے نہیں دیکھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ روزمرہ کے معمولات کے مطابق ناشتے وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے مرزا اختیار بیگ کے ساتھ آفس چل پڑا تھا۔ گھر کے معاملات جوں کے توں تھے۔ بڑی ہمت کی بات تھی کہ طاہرہ جہاں بیگم اور مرزا اختیار بیگ دانش کے ساتھ ایک بھوتنی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور
انہوں نے اپنی کیفیت کو نارمل کیا ہوا تھا۔ مرزا اختیار بیگ کے جانے کے بعد طاہرہ جہاں بیگم کی محفل سج جاتی تھی اور اس محفل میں ان کے سارے رازدار موجود ہوا کرتے تھے۔ ڈرائیور محفوظ تو عام طور سے مرزا اختیار بیگ اور دانش کو لے کر جاتا تھا۔ اس وقت چھٹی بھی اسی وقت ہوا کرتی تھی جب کبھی دانش یا اختیار بیگ خود کو کار ڈرائیو کر کے جاتے تھے، لیکن سجاد عام طور سے سفید مرسیڈیز اور مس تزین کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ سجاد دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہتا تھا کہ تزین پر کہیں جانے کا بھوت نہ سوار ہو جائے۔ اس وقت بھی تینوں کوٹھی کے بیرونی حصے میں ایک خوبصورت کنج کے پاس طاہرہ جہاں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں کے تینوں طاہرہ جہاں سے خوش تھے، لیکن طاہرہ جہاں نے ان تینوں کو اچھی خاصی رقم بخش دی تھی۔ ویسے تو وہ مہا کنجوس تھی اور کسی پر کچھ خرچ نہ کرنا نہیں جانتی تھی۔ بس مرزا اختیار بیگ ہی تھے جو گھر کے ملازموں کو تنخواہوں کے علاوہ بھی نوازتے رہتے تھے، لیکن طاہرہ جہاں بیگم اس وقت کیونکہ بہت بڑے عذاب میں گرفتار تھیں، اس لیے انہوں نے ملازموں کو اپنے قریب کر لیا تھا، اور خاص طور سے یہ ان تینوں تو ان کی ناک کا بال بن گئے تھے۔ طاہرہ بیگم نے سجاد سے کہا، یہ بھی شکر ہے سجاد کہ اس کے بعد اس نے تمہیں ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ خدا قسم بیگم صاحب، صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ کرے کہ تزین بی بی پر پھر کہیں جانے کا بھوت نہ سوار ہو۔ میں نہیں جانتا کہ اگر مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا تو میری اپنی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد تو یہ بات دل سے نکالنا بہت مشکل ہے کہ میں کسی زندہ انسان کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ مجھے یہ احساس رہے گا کہ ایک بھوتنی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، کہیں پیچھے سے میری گردن نہ پکڑ لے۔ بیوقوف آدمی، یہ لفظ تو نے میرے سامنے تو استعمال کر لیا ہے، کبھی بھول کر بھی دانش کے سامنے استعمال نہ کرنا، ورنہ نفع نقصان کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ بیگم صاحب، آپ مجھے باولے کتے نے کاٹا ہے کہ ایسی باتوں کا خیال نہ رکھوں؟ تم لوگوں نے اور تو کچھ نہیں دیکھا، ہمت نہیں پڑتی بیگم صاحب، قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ تنخواہ نہیں، یہ آپ کا پیار ہے کہ یہاں ٹکی ہوئی ہوں۔ راتوں کو کہیں آہٹ ہوتی ہے تو جان نکلتی ہے کہ کوئی آ تو نہیں گیا۔ میری بھی یہی کیفیت ہے، اگر مجھے موقع ملتا تو کسی اور کمرے میں جا کر سو جاتی، تاکہ ایک سے دو بھلے، مگر رشیدہ کے ساتھ بھی نہیں سو سکتی، اس کے اپنے معاملات ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی ترکیب نکالو گی، میں کوٹھی میں اندر آ جایا کروں، مجھے بھی ایک سے دو کا سہارا رہے گا۔ بس اس کے لیے معافی دے دیں بیگم صاحب، رات کو 1 منٹ کے بعد کے لیے بھی نیند نہیں آئے گی، یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے زیادہ دور نہیں۔ ناظمہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اسی وقت طاہرہ جہاں بیگم کے موبائل فون پر بیل بجی۔ موبائل فون طاہرہ جہاں بیگم کے پاس ضرور رہتا تھا، لیکن اس پر آنے والی کالیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ان کے تعلقات ہی ایسے تھے، زیادہ سے زیادہ مرزا اختیار بیگ فون کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے حیرانی سے اس نمبر کو دیکھا اور پھر فون ریسیو کیا۔ ہیلو، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میری بات طاہرہ جہاں سے کرا دو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی میں طاہرہ جہاں ہی بول رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ ارے بیٹی، میں دیدار بول رہی ہوں، تمہاری خالہ دیدار۔ طاہرہ جہاں بیگم، جن کا دل ان دنوں ہر وقت مرجھایا رہتا تھا، اس کی دلی خواہش تھی کہ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ بکھر جائیں اور ان کی تنہائی دور ہو جائے، جس کا احساس انہیں پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ بڑی تشنگی محسوس کر رہی تھیں۔ دیدار خالہ کا نام سن کر انہیں ایک دم خوشی ہوئی تھی۔ ارے دیدار خالہ، اللہ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے، کیسی ہیں آپ یہ بتائیے؟ بیٹی ٹھیک ہوں، یہی دعائیں میں ہمیشہ تیرے لیے مانگتی رہتی ہوں۔ اس دن بیٹا تو نے کلیجہ ہلا دیا، میں بس تیرے فون کا انتظار کرتی رہی، یہ سوچتی رہی کہ اتفاق سے ہسپتال میں ملاقات ہو گئی، پہلے بھی تو تم ہم سے بھاگتی رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو اپنے خلوص اور محبت سے آگے بڑھ کر ملیں اور تم سوچنے لگو کہ جس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا تھا وہ پھر گلے آ پڑی۔ نہیں دیدار خالہ، بس جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف کر دیں، انسان خطا کا پتلا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ بہت اچھی ہیں دیدار خالہ کہ میری برائیوں کے باوجود آپ نے دل پر میل نہیں رکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ خالہ۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا، اس دن جو تم سے باتیں ہوئی تھیں وہ میرے دل پر بہت بڑا بوجھ بن گئی۔ میری بچی اتنا پریشان ہے اور میں ہوں کہ اس سے مل کر اسے دلاسا بھی نہ دے سکوں۔ بیٹی، ملنا چاہتی ہوں، بتاؤ کیسے ملاقات ہو؟ آپ حکم کریں دیدار خالہ، جب کہیں گی میں حاضر ہو جاؤں گی، یا پھر آپ اگر مجھے عزت بخشنا چاہیں تو آپ تشریف لے آئیے، میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اے بیٹا، پتہ نہیں اب تک کیوں یہ دیواریں کھڑی رہیں، خدا تمہیں خوش رکھے، اگر آؤں تو برا نہیں مانوں گی؟ ایسی باتیں نہ کریں خالہ، کب آئیں گی یہ بتا دیجئے۔ اے بیٹا، مجھے کوئی مشکل تھوڑی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ تیرا گھر نہ دیکھا، جب تو کہے میں پہنچ جاؤں گی۔
تو پھر آ جائیے دیدار خالہ، بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ ہی کھائیں گی۔ ارے توبہ، اب کھانا وانا کیا، چارنے والے لے لیے اور پیٹ بھر گیا۔ بہرحال میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گی، اگر کوئی مصروفیت نکل آئے بیچ میں تو مجھے فون پر بتا دینا، ورنہ 1 گھنٹے کے بعد میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ جی جی، بہت شکریہ دیدار خالہ۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا تو طاہرہ جہاں نے کہا، بڑے کام کی ہیں یہ ہماری دیدار خالہ، خاندان بھر میں مشہور ہیں، بس میں نے ذرا فاصلہ ہی رکھا ان خاندان والوں سے، مگر پتہ نہیں کون کون سی برائیوں کی کیا کیا سزا ملتی رہی۔ دیدار خالہ کے آنے سے ایک ڈھارس ہو جائے گی، ذرا تم لوگ خیال رکھنا، باہر کریم خان سے بھی کہہ دو کہ میری خالہ آ رہی ہیں، عزت کے ساتھ انہیں ہمارے پاس پہنچا دے۔ میں چلی جاتی ہوں، رشیدہ نے کہا اور اٹھ کر گیٹ کی طرف چلی گئیں۔ طاہرہ جہاں بے چینی سے دیدار خالہ کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ مردوں کے جانے کے بعد خود طاہرہ جہاں کہیں نہیں جاتی تھی، تزین بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک آدھ بار ہی ایسا ہوا تھا کہ تزین سجاد ڈرائیور کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے شاپنگ کو نکل جاتی تھی، اس وقت بھی وہ گھر میں تھی۔ طاہرہ جہاں نے کہا، ناظمہ ذرا ایک کام کرنا، دیدار خالہ کو میں ڈرائنگ روم کے بجائے اپنے کمرے میں بٹھاؤں گی، تم اس پر پوری نظر رکھنا، میں نہیں چاہتی کہ ان کی موجودگی میں وہ میرے کمرے میں آئے یا کہیں اور چھپ کے ہماری باتیں سنیں۔ ٹھیک ہے بیگم جی، نظر تو رکھوں گی، مگر اسے روک تو نہیں سکوں گی۔ اللہ مالک ہے، طاہرہ جہاں نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد رشیدہ وہاں آئی اور اس نے دیدار خالہ کے آنے کی اطلاع دی۔ سارے خاندان میں طاہرہ جہاں بیگم کا غرور مشہور تھا۔ اول تو وہ خاندان کی تقریبات میں شریک ہی نہیں ہوتی تھیں، کبھی مرزا اختیار بیگ نے مجبور کیا تو چلی جاتی تھیں، لیکن اس طرح جیسے صاحب تقریب پر بہت احسان کر رہی ہوں۔ یہ تجربہ دیدار خالہ کو بھی تھا۔ اس دن پہلی بار ہسپتال میں طاہرہ جہاں نے سیدھے منہ بات کی تھی، ورنہ وہ جب بھی انہیں ملی ان کا رویہ ان کے ساتھ ویسا ہی رہا جیسا دوسروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ موبائل فون پر طاہرہ جہاں نے جس نرمی اور محبت سے بات کی تھی، اس نے دیدار خالہ کو بہت متاثر کیا تھا، اور اس وقت وہ بڑے خلوص سے یہاں آتی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے طاہرہ جہاں کے لہجے اور انداز کا تاثر ان کی غلط فہمی ہو۔ انہیں یہ کیا معلوم تھا کہ طاہرہ جہاں بیگم اس وقت زندگی کے کس عذاب سے گزر رہی ہیں۔ طاہرہ جہاں بیگم اپنے آپ کو بڑا تنہا اور غیر محفوظ سمجھ رہی تھیں۔ جو صورتحال درپیش تھی اس نے انہیں بڑی بے بسی کا شکار کر دیا تھا۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ دیدار خالہ انتہائی جہاں دیدہ خاتون ہیں، ہو سکتا ہے تزئین کے سلسلے میں وہ ان کی مددگار ثابت ہوں، اور اگر نہ بھی ہوئیں تو کم از کم دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا۔ ان سے ملتے رہنے سے اس بے بس تنہائی کا احساس تو نہیں ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ چنانچہ دیدار خالہ کی آمد کی اطلاع ملتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور تزئین کے کمرے کے سامنے سے آنکھیں بند کر کے گزرتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ دیدار خالہ کار سے اتر چکی تھیں اور چوکیدار کریم خان انہیں لیے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ دیدار خالہ نے طاہرہ جہاں کو اور طاہرہ جہاں نے دیدار خالہ کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھیں، اور اس وقت واقعی دیدار خالہ شدید حیران ہوئیں جب طاہرہ جہاں ان کے سینے سے لگ گئی۔ دیدار خالہ نے انہیں بڑے پیار سے اپنی طرف بھینچ لیا۔ اے میری بچی، اللہ تجھے دنیا کی ہر خوشی دے، آج تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے روٹھے ہوئے لوٹ آئے ہوں۔ بیٹا، دل میں تو ہمیشہ تیرے لیے پیار ہی رہا، مگر کیا کریں، حاسدوں کو یہ پیار پسند نہیں آیا، نہ جانے کیا کیا جتن کر کے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ طاہرہ جہاں بیگم تو ان کے الفاظ پر صحیح طرح سے غور ہی نہیں کر رہی تھیں۔ پھر دیدار خالہ نے نہ جانے کن لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے انہیں دور کر دیا تھا۔ بہرحال طاہرہ جہاں بیگم دیدار خالہ کو بڑے پیار سے اندر لے گئیں۔ ماشاءاللہ گھر میں تبدیلیاں کرا لی ہیں، اور کیوں نہ ہو اکلوتے بیٹے کی شادی جو کر لی تھی، بہت پرانی بات ہے، ایک دفعہ آئی تھی تمہارے گھر، اب تو ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت گھر بنوا لیا ہے۔ آئیے دیدار خالہ، بیٹھیے۔ یہ بتائیں کیسی صحت ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم ہے، مزے سے جی رہی ہوں، بچوں نے بس یوں سمجھ لو بڑھاپا سنوار دیا ہے۔ تم سناؤ، اس دن ہسپتال میں ملی تھی، دل تڑپ رہا تھا کہ کون سا وقت ایسا ہو جب دوبارہ تم سے ملوں۔ ایسے سرے راہ ملنا کوئی ملنا ہوتا ہے بھلا؟ انتظار کرتی رہی کہ تمہارا فون آئے گا کہ دیدار خالہ ملنے کو جی چاہ رہا ہے، سر کے بل دوڑی چلی آؤں گی اور تم سے کہوں گی کہ بیٹا کہیں غریب خانے پر آ جاؤ تو ہماری عزت بڑھ جائے۔ میں ضرور آؤں گی خالہ، طاہرہ جہاں نے کہا۔ دلہن کہاں ہے؟ دیدار خالہ سچ مچ آفت کی پرکالا تھیں، ایک دم اصل موضوع پر آ گئیں اور طاہرہ جہاں بیگم کا چہرہ سست پڑ گیا۔ بیٹھے دیدار خالہ، یہ بتائیں چائے منگواؤں یا کوئی ٹھنڈی چیز؟ نہ بیٹا، تمہیں تو معلوم ہے کہ بچپن ہی سے چائے سے دور رہی ہوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی چہرے پر سرخی اور سفیدی ہے، یہ چائے تو منہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔
طاہرہ جہاں بیگم نے رشیدہ کو آواز دی جو زیادہ فاصلے پر نہیں تھی اور اس سے کوئی اچھا مشروب لانے کے لیے کہا۔ رشیدہ باہر نکل گئی۔ ناظمہ کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ نگرانی کرے کہ تزین اپنے کمرے میں ہے یا باہر نکلی ہے۔ چنانچہ ناظمہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ بیٹا اس دن بڑا عجیب لگا، مجھے یہ بتاؤ بچہ کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے دیدار خالہ، اب تو کافی بہتر ہے۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اسے ہسپتال جانا پڑا؟ کیا بتاؤں خالہ، عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اصل میں بزرگوں سے دور رہنا بھی ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ سو تو ہے، پر کیسی مصیبت آئی؟ اگر کچھ بچانا چاہو تو میں تمہاری ہمدرد ہوں بیٹا، کبھی نقصان میں نہیں رہو گی۔ ہاں میں جانتی ہوں خالہ، آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ دانش نے اپنی پسند سے شادی کی ہے۔ پتہ نہیں کل موہی کہاں سے مل گئی تھی اسے۔ ارے اس طرح کی چڑیلیں پہلے ویرانوں میں بھٹکا کرتی تھیں، اب آبادیوں میں بھی گھس آئی ہیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں خالہ، یہ پکی چڑیل ہے جو میرے گھر میں آ گھسی ہے۔ آئے ہائے بہو، کیا کہہ رہی ہو؟ دیدار خالہ نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا۔ ہاں خالہ، کسی حسد یا جلن میں نہیں کہہ رہی۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، کتنے عرصے سے ہم لوگ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ ارے خوشحالی تھی ہمارے گھر میں، تکلیف نہیں تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ دولت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ پر کیا بتاؤں خالہ، اکلوتا بیٹا مشکل میں پڑ گیا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ اپنا سمجھو تو بتا دو بی بی، ورنہ کوئی دباؤ نہیں ہے تم پر۔ نہیں خالہ، آپ میری بڑی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ بڑوں کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بس بدنصیب بھی بڑوں سے دور کر دیتی ہے۔ خالہ میں کیا بتاؤں آپ کو، اتنی خوبصورت ہے وہ، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا اس دن، مگر کرتوت ہیں کہ اللہ رحم اللہ رحم۔ کیا بہت بدمزاج ہے؟ خالہ میں نے اسے چڑیل کہا تو غلط نہیں کہا، وہ سچ مچ چڑیل ہے۔ کچھ کریں ہمارے لیے، وہ تو ہماری جان عذاب میں آ گئی ہے۔ مگر بات کیا ہے؟ دیدار خالہ نے کہا، اور طاہرہ بیگم نے سوچا کہ بات حلق سے نکلی اور خلق میں پہنچی۔ دیدار خالہ پر کیسے بھروسہ کر لیا جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ رہا ہو کہ لوگوں اگر چڑیل دیکھنا چاہو تو مرزا اختیار بیگ کے گھر چلے جاؤ۔ وہ ایک دم سے سنبھلی تھیں اور پھر بولی، بس دیدار خالہ، جس دن سے آئی ہے گھر میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ بیٹا الگ برے حالات کا شکار ہے، یوں سمجھ لو کہ اسی کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، پر اللہ نے کرم کر دیا کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ خالہ پتہ نہیں میاں بیوی میں کیا اختلاف ہے، کوئی بات سمجھ میں جو آئی ہو۔ ہم تو اس کے ایسے دشمن ہیں کہ شکل تک دیکھنا پسند نہ کریں۔ آئے میں تو اسی دن کھٹک گئی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ بچہ دماغی ہسپتال میں ہے، اور بہو صاحبہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکلی تھیں۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی بیمار کو دیکھنے کے بعد ایسی مسکراہٹ ہونٹوں پر آ سکتی ہے، اور وہ بھی اس کی بیوی کے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خطرناک چیز ہے۔ یہ تمہاری بہو، کیا نام ہے اس کا؟ تزین۔ ہاں مگر تم فکر مند کیوں ہو؟ غلطی ہوئی تم سے۔ ارے سیدھا اپنی خالہ کو آواز دے لیتی، میں نے اچھوں کے دماغ ٹھیک کر دیے ہیں، اور پھر میرے پاس ایسے گر ہیں کہ رہے نام اللہ کا۔ اگر تم اجازت دو تو تمہارا یہ محاذ میں سنبھال لوں، دیدار خالہ نے کسی دلیر کمانڈر کی طرح کہا۔ طاہرہ جہاں بیگم کا دل پھر سے پھسلنے لگا، سوچا کہ ساری باتیں دیدار خالہ کو بتا دیں، مگر پھر مرزا اختیار بیگ یاد آئے کہ اگر کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی تو جیتا نہیں چھوڑیں گے۔ بس دیدار خالہ، میں کبھی شکایت نہ کرتی، مگر کچھ ایسا وقت گزرا ہے کہ اب میرا دل بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی تم فکر مت کرو، ایسے تعویذ گنڈے کراؤں گی کہ دماغ ٹھیک ہو کر رہ جائے گا۔ تمہیں عزیز بیگم یاد ہے نا؟ ہاں وہ احسان احمد کی بیگم۔ ارے ہاں، بڑی بری گزری تھی اس بیچاری پر بھی۔ بہو آئی تو بہو نے جان عذاب میں کر دی تھی۔ دن رات کی لڑائی، مقبول احمد بالکل ہی پاگل ہو کر رہ گیا تھا، بیٹھا ایک کی شکل دیکھتا رہا تھا۔ کیا مجال کہ بیوی کے ایک لفظ کو بھی برا کہا جائے، مگر پھر اللہ ان کے مرتبے ہی ہزاروں گنا اضافہ کرے۔ بابر شاہ سے بات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بی بی پریشان نہ ہو، بڑے بڑے سرکش رام کر دیے ہیں، میں ٹھیک کرتا ہوں اس عورت کو۔ اور اب تم یہ سمجھو طاہرہ جہاں کی 4 چوٹ کی مار دیتا ہے۔ مقبول احمد صبح ناشتے میں 5 جوتے، اور دوپہر کو اگر دفتر سے گھر آ گیا تو لاتے گھونسے اور تھپڑ، اور پھر شام تو ہوتی ہی اپنی ہے۔ اے دماغ ٹھیک ہو کر رہ گیا۔ فرخادہ بیگم کا کیا سمجھیں، پہلے گول گپا ہو رہی تھیں کھا کھا کر، اب سوکھی ٹہنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ کیا نام لیا آپ نے؟ بابر شاہ؟ یہ کون ہے؟ ایسے پہنچے ہوئے ہیں طاہرہ جہاں کہ بس یوں سمجھ لو جا کر سامنے بیٹھو گی تمہاری شکل دیکھیں گے اور تمہیں پوری رام کہانی سنا دیں گے۔ ہائے دیدار خالہ، مجھے ان سے ملا دیں، مجھے تو بڑی ضرورت ہے۔ یہ لو
کوئی کہنے کی بات ہے، شہر سے ذرا فاصلے پر ہیں ان کی رہائش، میں تمہیں وہاں لے چلوں گی، وقت نکالو، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، مجھے بابر شاہ سے ملا دیں۔ طاہرہ جہاں بیگم نے بے قرار ہو کر کہا، میں تو کہتی ہوں ابھی چلو، بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے ان سے، بیچارے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ادھر یہ کہانی چل رہی تھی، ادھر ناظمہ تزین کے کمرے کی نگرانی کر رہی تھی۔ جب سے دیدار خالہ طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، ناظمہ نے دوسرے کمرے میں ڈیرا جما لیا تھا۔ ابھی تک تزین کے کمرے کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی، لیکن اچانک ہی ناظمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ آنکھیں چونکہ تزین کے کمرے کے دروازے پر لگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایک لمحے کے لیے اندر دیکھ لیا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ اچانک اس نے دروازے کے نچلے حصے سے خوبصورت سفید رنگ کی بلی کے بچے کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ ناظمہ کا خیال تھا کہ بچے کو پیچھے تزین بھی باہر نکلے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلی کا بچہ آہستہ آہستہ دبے قدموں طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ طاہرہ بیگم کے کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا، لیکن بھرا ہوا تھا۔ دروازے کے داہنی جانب سپاٹ دیوار تھی، دیوار کے ساتھ راہداری بائیں سمت چلی گئی تھی، جس میں آگے جا کر کمروں کے دروازے تھے۔ سپاٹ دیوار کے بالکل اوپری حصے میں ایک گول روشن دان ہوا کے لیے بنا ہوا تھا۔ ناظمہ نے بلی کے بچے کو اسی سپاٹ دیوار کے پاس رکتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ 4 قدم پر طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے کا دروازہ تھا، لیکن بلی کا بچہ دروازے کی طرف نہیں گیا۔ پھر ناظمہ نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ دیوار بالکل سپاٹ تھی اور اس پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس پر ذرا بھی ہاتھ جمایا جا سکے، لیکن بلی کا بچہ سیدھا ہوا اور سپاٹ دیوار پر چڑھنے لگا۔ ناظمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ عمل دیکھ رہی تھی۔ یہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ بلی کا بچہ کوئی پراسرار چیز ہے، اور وہ اسی طرح اوپر چڑھ رہا تھا جیسے کسی درخت پر چڑھ رہا ہو، یہاں تک کہ وہ روشن دان پر پہنچ گیا۔ پھر روشن دان سے اندر جھانکنے لگا۔ ناظمہ کا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا۔ بلی کے بچے کی دم ہلتی نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ روشن دان میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیوں؟ پھر ناظمہ کی نگاہوں سے بچے کی سفید دم بھی غائب ہو گئی۔ وہ کوئی 5 منٹ تک اسی طرح کھڑی رہی۔ اس کا مطلب کہ بچہ اندر کود گیا ہے۔ پتہ نہیں اندر موجود طاہرہ جہاں اور ان کے مہمان کو بلی کے بچے کی اس آمد کا علم ہوا یا نہیں۔ ناظمہ خوفزدہ تھی مگر متجسس بھی، اور تجسس اس کی ہمت بندھانے کا باعث بنا۔ وہ سوچ رہی تھی کہیں طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے میں کوئی اور کھیل نہ ہو رہا ہو۔ دیکھوں تو صحیح کہ بلی کے بچے کو اندر کودنے سے ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، طاہرہ جہاں بیگم کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ پھر وہ سپاٹ دیوار کے پاس پہنچ گئی اور یہاں رک کر یہ سوچنے لگی کہ شاید اندر کوئی سنگن ملے۔ پھر اچانک ہی وہ رونما ہوا۔ بلی کا بچہ اوپر سے ناظمہ کے اوپر کودا اور ناظمہ اوندے منہ زمین پر آ گری تھی۔ چھوٹے سے بلی کے بچے کا وزن زیادہ سے زیادہ 1-1.5 کلو ہو سکتا تھا، لیکن ناظمہ کو یوں لگا کہ جیسے کوئی پورا انسان اس کے اوپر آ گرا ہو۔ اس کی ناک پر چوٹ لگی تھی، ناک سے خون نکل آیا تھا۔ ادھر اس کے گھٹنے اور کوہنیوں میں بھی چوٹیں آئی تھیں۔ بلی کے بچے نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا تزین کے کمرے کے پاس پہنچ گیا، اور اس کے بعد وہ اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں طاہرہ جہاں اور دیدار خالہ بڑی رازداری سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن باہر سے سنائی دینے والی چیخ ان کے اعصاب بھی کشیدہ کر دیے۔ طاہرہ جہاں تو سن ہو گئی تھیں، لیکن دیدار خالہ پر ابھی اس کوٹھی کے راز منکشف نہیں ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں، ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد اس طرف توجہ دی جہاں ناظمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور دوپٹے کے پلو سے ناک منہ پر بہہ کر آ جانے والا خون صاف کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ دیدار خالہ کے آگے بڑھ کر ناظمہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھے۔ اس دوران طاہرہ جہاں بھی اپنے آپ کو سنبھال کر باہر نکل آئی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ناظمہ کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور ناظمہ کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ گئیں اور بولیں، کیا ہوا ناظمہ؟ کیا ہوا؟ ارے تمہاری تو اچھی خاصی چوٹ لگ گئی ہے۔ ناظمہ کے حواس منتشر تھے۔ ایک چھوٹی سے بلی کے بچے کا وزن ایک انسانی وزن کے برابر تھا۔ اب اگر مہمان کے سامنے ساری تفصیل بتا دیتی تو کہانی عجیب سی ہو جاتی، لیکن کچھ تو کہنا ہی تھا، چنانچہ جلدی سے بولی، گزر رہی تھی ادھر سے بیگم صاحب، پاؤں پھسل گیا، معافی چاہتی ہوں۔ ناظمہ کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی کہ بات صرف پاؤں پھسلنے کی نہیں ہے، لیکن طاہرہ جہاں ابھی بھی بہت سی باتیں اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتی تھی۔ ناک میں چوٹ لگ گئی ہے، جاؤ دیکھو، چہرہ وغیرہ صاف کرو، باہر چلی جاؤ۔ جی بیگم صاحب، ناظمہ نے کہا کہ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ بتاتی تھی کہ وہ کافی خوفزدہ ہو گئی ہے۔ طاہرہ جہاں کو یاد تھا کہ انہوں نے ناظمہ کو ہدایت دی تھی کہ جب تک دیدار خالہ ان کے کمرے میں رہیں وہ اس دوسرے کمرے سے تزین کی کمرے کی نگرانی کرتی رہے۔
بہرحال ابھی تو دیدار خالہ کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ دیدار خالہ سے دل کی باتیں کہہ چکی تھیں اور یہ طے ہو گیا تھا کہ دیدار خالہ بابر شاہ سے رابطہ قائم کر کے انہیں ساری باتیں بتائیں گی اور پھر ان سے وقت لیں گی اور طاہرہ جہاں کو ان سے ملا دیں گی۔ دیدار خالہ کی خوب خاطر مدارت کی گئی اور پھر انہیں خوشی خوشی رخصت کیا گیا۔ طاہرہ جہاں کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ جب دیدار خالہ کی کار باہر نکل گئی تو طاہرہ جہاں خود ہی آگے بڑھ کر ملازموں کے کوارٹر پر پہنچ گئیں۔ وہاں وہ ناظمہ سے ملیں۔ ناظمہ رشیدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ کیا ہوا تھا ناظمہ؟ خیریت تو ہے؟ خیریت اب اس کوٹھی میں کہاں بیگم صاحب، بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ طاہرہ جہاں نے پوچھا اور ناظمہ نے بلی کے بچے کی پوری کہانی سنا دی۔ طاہرہ جہاں فکر مند چہرہ بنا کر بیٹھ گئی تھی، پھر وہ ایک دم چونک کر بولیں، کیا کہا تم نے؟ وہ روشن دان پر بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں بیگم صاحب، 100% وہ تزئین تھیں۔ اس نے ہماری باتیں سن لیں، کنسوئے لینے پہنچی تھی۔ پر ٹھیک ہے، جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی اولاد کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ سن لی ہیں تو 1000 دفعہ سن لے میری باتیں۔ مجھے اگر کوئی مل گیا ہے تو دیکھوں گی اس چڑیل کی بچی کو۔ ارے مارنا تو ہے، اگر مارنا ہی ہے تو مجھے مار دے، میں تیار ہوں مرنے کے لیے، پر میرے بچے کی تو جان چھوڑ دے۔ میری بچے کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے یہ چڑیل؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے بیگم صاحب؟ دیکھو ناظمہ اور رشیدہ نے ایک بات نہیں محسوس کی۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ صرف میری اور دانش کی جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ذرا اس کا رویہ اختیار بیگ کے ساتھ دیکھو، بس ایسے ادب سے گردن جھکائے رہتی ہے ان کے سامنے جیسے دنیا کی سب سے شریف لڑکی ہو۔ بس سسر کو قابو میں کر رکھا ہے، باقی کسی کی اسے کیا پرواہ۔ وہ تو ٹھیک ہے بیگم صاحب، مگر وہ چاہتی کیا ہے یہ تو پتہ چلے۔ ہائے، یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ کیسے پوچھوں اس سے کہ بی بی چڑیل اتنا تو بتا دے کہ کس کی جان کو آئی ہو، میری یا میرے بچے کی؟ ایک بات تم دونوں سے کہہ رہی ہوں، اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو زندہ جلا دوں گی اس کتیا کو۔ بس میرا ڈر اب نکل چکا ہے۔ تم لوگ بار بار مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ تم میرے اوپر کوئی احسان کر رہی ہو۔ اگر میری تقدیر میں اکیلے رہنا لکھا ہے تو میں رہ لوں گی، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ نہیں بیگم صاحب، ہم نہیں جائیں گے، رشیدہ نے پہل کی۔ تو میں کون سی جا رہی ہوں؟ ناظمہ اپنی دکھتی ہوئی ناک کو چھوتے ہوئے بولی۔ پھر کہنے لگی، قسم ایمان کی رشیدہ، مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی وزنی بندہ میرے اوپر کودا ہو۔ ارے اتنا ہی وزن تھا اس چھٹانگ بھر بلی کے بچے کا، پر وہ بلی کا بچہ کہاں تھا؟ ناظمہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ قالینوں کا کاروبار تھا احسان احمد کا اور خوب چل رہا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا مقبول احمد، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہیں پر فرخندہ سے ملاقات ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہو گئے تھے۔ فرخندہ بھی تیکھے مزاج کی لڑکی تھیں، بڑے ناز نخروں میں پلی تھیں۔ بہرحال مقبول احمد نے عزیزہ بیگم سے دل کی بات کہی۔ عزیزہ بیگم خود بھی کسی سے کم نہیں تھیں، تقریباً یکسانیت ہی تھی طاہرہ جہاں اور ان کے معاملات میں۔ خیر، بیٹے کی خوشی پر رشتہ کر لیا، بڑی چاہت سے بہو لے کر آئیں، لیکن خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کرتی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد عزیزہ بیگم ایک طرح سے فرخندہ کی دشمن ہو گئیں۔ فرخندہ اصول پرست تھی، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ گھر میں اختلافات بڑھتے گئے۔ پھر کسی طرح عزیزہ بیگم نے دیدار خالہ سے رابطہ قائم کیا اور بابر شاہ کے پاس پہنچ گئیں۔ اس نے عزیزہ بیگم کو خوب لوٹا۔ پتہ نہیں کس طرح عمل کرنا تھا کہ عزیزہ بیگم کا کام بن گیا۔ پہلی بار کسی بات پر مقبول احمد نے فرخندہ کے منہ پر تھپڑ مارا تو عزیزہ بیگم کے دل کے کمل کھل اٹھے، لیکن فرخندہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اور اس کے بعد مقبول احمد ایک دم بالکل بدل گیا تھا۔ عزیزہ بیگم بابر شاہ کے دیے ہوئے تعویذ پانی میں گھول گھول کر رکھتی تھیں اور کسی بھی لیکوڈ چیز میں ملا کر مقبول احمد کو پلاتی رہتی تھیں۔ بہرحال فرخندہ یہ ظلم و ستم سہ رہی تھیں۔ ماں باپ ضعیف ہو چکے تھے، پھر باپ شدید بیمار ہو گیا اور سب سے بڑا بیٹا جو ملک سے باہر تھا ماں باپ کو لے کر بیرون ملک چلا گیا اور فرخندہ مقبول احمد کے ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار رہ گئی۔ پڑھی لکھی لڑکی تھی، مقبول احمد کے اس طرح تبدیل ہو جانے پر انگشتیں بندنداں تھیں، لیکن اس کا کوئی بھی عمل مقبول احمد کو پھر اسے اس راستے پر نہیں لا سکا جو محبت کا راستہ تھا اور جس سے متاثر ہو کر اس نے مقبول احمد سے شادی کی تھی۔ سارے گھر کی ذمہ داریاں اس پر لاد دی گئی تھیں۔ کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن اب فرخندہ کی زندگی سے خوشیاں نکل گئی تھیں۔
عزیزہ بیگم طرح طرح کی حرکتیں کرتی رہتی تھیں. انہوں نے شوہر اور بیٹے کو پوری طرح مٹھی میں لے لیا تھا. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ فرخندہ کے ہاں اولاد نہیں ہوگی بلکہ وہ بانجھ ہے، چنانچہ وہ مقبول احمد کی دوسری شادی کروا دیں گی. البتہ ابھی تک اس منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز نہیں ہوا تھا. فرخندہ خون کے آنسو پی پی کر جی رہی تھی. اس دن وہ گھر کی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے ڈرائیور کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں گئی تھی اور ٹرالی دھکیلتی ہوئی اپنی اشیاء پسندیدہ تلاش کرتی پھر رہی تھی کہ سامنے سے ایک بہت ہی حسین لڑکی آتی ہوئی نظر آئی. انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس اور انتہائی دلکش لڑکی اس کے سامنے پہنچ کر رک گئی. اس نے بڑے دل آویز لہجے میں کہا، ہیلو. فرخندہ نے اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن حسین چہرہ لمحہ بھر میں اجنبیت ختم کر لیتے ہیں. سامنے والی لڑکی کی دلکشی نے فرخندہ کو بہت متاثر کیا تھا اور اس نے بھی مسکراتے ہوئے اسے ہیلو کہا. آپ فرخندہ ہیں نا؟ لڑکی نے کہا اور فرخندہ چونک پڑی. اس کی یادداشت میں یہ چہرہ نہیں تھا. ہاں میں فرخندہ ہوں. آپ نے شاپنگ کر لی؟ مکمل نہیں ہوئی، لیکن کیا بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے ملتوی کر دیجئے. اوپر کی منزل میں ایک ریسٹورنٹ ہے، اگر ہم وہاں بیٹھ کر کافی پئیں تو کیا آپ یہ پسند نہیں کریں گی؟ ناپسندیدگی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ کو بالکل نہیں پہچانی، جبکہ آپ نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا ہے. چلیے کم از کم اس رشتے سے میری یہ دعوت قبول کر لیجئے کہ میں نے آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کیا ہے. نہیں نہیں، کوئی حرج نہیں، میں ٹرالی کاؤنٹر پر چھوڑ دیتی ہوں. ڈپارٹمنٹل سٹور کے تیسرے فلور پر ایک خوبصورت ریسٹورنٹ تھا. دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئیں. اب بتائیے آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ میں نے تو پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، فرخندہ نے پوچھا. ہاں فرخندہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں پہلی بار آپ سے مل رہی ہوں. کسی ذریعے سے مجھے آپ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل معلوم ہوئی تھی. آپ یقیناً میری اس بات کو پسند نہیں کریں گی، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو انسان کو زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں. میں آپ کو اپنے بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتا سکتی. ہاں ایک وعدہ ضرور کرتی ہوں کہ جیسے ہی موقع ملا میں آپ کو بتا دوں گی. عجیب سی بات ہے، اس سلسلے میں اور کچھ نہیں کہوں گی، بس اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر بھروسہ کر سکتی ہیں تو اس بات پر بھروسہ کر لیجئے کہ میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ فائدے ہی فائدے ہوں گے. آپ جیسی پیاری لڑکی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. میرا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن دل یہی کہتا ہے. آپ کا دل بالکل ٹھیک کہتا ہے. اصل میں تھوڑی سی معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں آپ سے. کیا پئیں گی یہ بتائیے؟ کافی، فرخندہ نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے سامنے کافی سرو ہو گئی. آپ کے بارے میں جو باتیں میرے علم میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے لو میرج کی تھی. آپ کے شوہر مقبول احمد آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور اس کے بعد آپ دونوں کے والدین کی مرضی سے آپ دونوں کی شادی ہو گئی. ویری گڈ. چلیے اب مجھے میرے بارے میں آپ ہی بتاتی رہیں، فرخندہ نے شوخی سے کہا. طویل عرصے سے وہ ذہنی عذاب کا شکار تھیں. مقبول احمد نے جو لہجہ بدلا وہ فرخندہ کے لیے بہت ہی اذیت ناک تھا. اب کسی سے تھوڑی سی شوق گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا تو اسے بڑی فرحت محسوس ہو رہی تھی، خاص طور سے ایک ایسے چہرے کے سامنے بیٹھ کر جو اسے پہلی ہی نگاہ میں پسند آ گیا تھا. فرخندہ، میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں. کہتی رہیے کہتی رہیے. اچھا ایک بات بتائیے. ہاں ہاں پوچھیے. ثنا کو جانتی ہیں آپ؟ فرخندہ نے اپنی دانس میں بہت ہی بڑا تیر مارا تھا. ثنا اس کی رازدار سہیلی تھی اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانتی تھی، لیکن فرخندہ کو ثنا سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی. ثنا؟ نہیں، میں نہیں جانتی، خوبصورت لڑکی نے جواب دیا. پھر اور کون ہو سکتا ہے جو آپ کو میرے بارے میں اتنی تفصیل بتا دے؟ اور کوئی بھی نہیں، پلیز مجھے بتائیے آپ اتنا کچھ کیسے جانتی ہیں میرے بارے میں؟ فرخندہ نے ضد ہو کر کہا اور لڑکی مسکرانے لگی. ابھی یہ جاننے کی ضد نہ کیجیے پلیز، یہ ایک سنجیدہ بات ہے، ورنہ میں آپ کو ضرور بتا دیتی. اپنا نام تک نہیں بتایا آپ نے، فرخندہ بولی. نام؟ چلیے نام بتا دیتی ہوں. میرا نام تزین ہے. بہت پیارا نام ہے. کچھ اور نہیں بتائیں گی اپنے بارے میں؟ ہاں بتاؤں گی. آپ کی لو میرج تھی، پھر آپ کے شوہر اچانک اتنے کیوں بدل گئے؟ تزین نے کہا. بس تقدیر میں گردش لکھی ہے. آپ نے کوئی اندازہ نہیں لگایا ایسا کیوں ہوا؟ لگایا ہے، فرخندہ ہچکچا کر بولی. کیا؟ پلیز تزین، میں بن موت ماری جاؤں گی. میرا کوئی ہمدرد، کوئی سہارا نہیں ہے. میں ہوں نا، تزین نے کہا. یہ تک تو بتا نہیں رہی.
کہ آپ ہیں کون؟ یہ ابھی میں نہیں بتاؤں گی، اور آپ نے ضد کی تو میں پھر اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ اوہ نہیں نہیں، میں ضد نہیں کروں گی۔ اچھا ایک بات تو بتا دیں، آپ دوبارہ اب بھی مجھ سے ملیں گی؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کو کیسے بھول سکوں گی۔ خیر میری اس کیفیت اور مقبول کی تبدیلی کی وجہ میری ساس ہیں۔ وہ تعویذ گنڈے کراتی ہیں اور ان تعویذوں نے مقبول کا دماغ الٹ دیا ہے۔ ٹھیک، میرا بھی یہی خیال تھا۔ چلو پرواہ مت کرو، اس کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں۔ مجھے جانا ہوگا تزین، دیر ہو گئی ہے، ساس صاحبہ عذاب نازل کر دیں گی۔ ٹھیک ہے اٹھو، تزین نے کہا۔ بل کی رقم ادا کر کے وہ اٹھ گئیں۔ فرخندہ کا ڈرائیور ڈپارٹمنٹل سٹور میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ فرخندہ نے اسے مخاطب کیا، پھر جلدی جلدی باقی سامان کا بل بھی بنوایا اور وہ تزین کے ساتھ باہر نکل آئی۔ آپ نے کچھ نہیں خریدا؟ باہر نکلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں خریدنا تھا، تزین نے جواب دیا۔ فرخندہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر میرا مطلب ہے کہ میں تمہارے لیے آئی تھی یہاں فرخندہ، مجھے معلوم تھا کہ تم اس وقت یہاں ہو، تزین نے پراسرار لہجے میں جواب دیا۔ کاش میری سمجھ میں کچھ آ جائے، فرخندہ نے ڈھال لہجے میں بولی۔ فضول فکریں چھوڑ دو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب بھی تمہارے گھر چل رہی ہوں۔ میرے گھر؟ فرخندہ متحیر ہو کر بولی۔ ہاں، تمہیں چھوڑنے تمہارے گھر جاؤں گی، تمہاری پرانی دوست ہوں۔ پھر تمہاری کار بھی تو خراب ہو گئی ہے، ڈرائیور ساتھ ہے، بات کچھ عجیب ہو جائے گی۔ باتیں کرتی ہوئی وہ باہر نکل آئی تھی۔ فرخندہ کا ڈرائیور خریدی ہوئی اشیاء کار کی ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ فرخندہ بدستور حیرت والی نگاہوں سے تزین کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تزین ہماری دوسری ملاقات کیسے ہوگی؟ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ آپ نے تو اتنی دیر میں میرا دل میں اتنا گھر کر لیا ہے کہ میں آپ کو بھول نہیں سکوں گی۔ اصل میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، نہ کہیں جانے دیا جاتا ہے، نہ کسی کو دوست بنانے کی اجازت ہے۔ وہ لڑکی ثنا جس کا میں نے نام لیا تھا، میری بہت ہی گہری دوست تھی، میری رازدار، لیکن سختی سے منع کر دیا کہ میں اسے نہیں ملوں گی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا فرخندہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تزین نے کہا۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ فرخندہ نے نامعلوم لہجے میں کہا، اچھا تزین، اللہ حافظ۔ آپ کوئی ترکیب نکال سکیں دوبارہ ملنے کی تو نکال لیجئے گا، میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ بابا رکو تو صحیح، میں تمہیں چھوڑنے تمہارے گھر تک جاؤں گی اور پھر گھر کے اندر بھی چلوں گی۔ ظاہر ہے تمہاری پرانی دوست ہوں، اتنے عرصے کے بعد ملی ہوں، مگر یہ کچھ نہ کچھ تو تم مجھے پلاؤ گی۔ گاڑی تو تمہاری خراب ہو گئی ہے، اب ڈرائیور تو تمہیں آ کر یہ اطلاع دے گا۔ بات فرخندہ کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، لیکن وہ ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی جو گاڑی پر سیلف لگائے جا رہا تھا اور گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے پریشان نگاہوں سے فرخندہ اور تزین کو دیکھا، پھر نیچے اتر کر بونٹ کھول لیا۔ 2-3 منٹ تک وہ انجن چیک کرتا رہا، پھر واپس آ کر دوبارہ سیلف لگانے لگا۔ فرخندہ اس دوران گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ تزین اس کے ساتھ تھی۔ کیا ہوا ڈرائیور؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بیگم صاحبہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تو پھر وہ بیگم صاحب آپ کے لیے ٹیکسی لائے دیتا ہوں، میں کسی مکینک کو گاڑی دکھاتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، آپ گھر جائیے، میں سامان لے کر آ جاؤں گا۔ فرخندہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن تزین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آؤ وہ میری گاڑی کھڑی ہے۔ دفعتاً ہی فرخندہ کو تزین کے الفاظ یاد آئے اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آؤ پلیز فرخندہ آؤ، تزین نے ایک پورے اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور فرخندہ کے قدم بے اختیار سفید مرسڈیز کی جانب اٹھ گئے۔ ڈرائیور بھی مرسڈیز کے پاس کھڑا ہوا تھا اور اس نے شاید ان خواتین کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے پھرتی سے دروازے کھولے اور منتظر کھڑا ہو گیا۔ آ جاؤ، تزین نے کہا، اور فرخندہ کسی سحر زدہ انسان کی طرح آگے بڑھتی ہوئی تزین کے ساتھ کار میں جا بیٹھی۔ ڈرائیور نے پہلے تزین اور پھر فرخندہ کی طرف کار کا دروازہ بند کیا، پھر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں کے بعد مرسڈیز سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ فرخندہ حیرت زدہ تزین پر غور کر رہی تھی۔ تزین نے کہا، فرخندہ ڈرائیور کو راستہ بتاتی رہو۔ ہاں، فرخندہ نے کہا، اور پھر ڈرائیور سجاد کو اپنے گھر کے بارے میں بتانے لگی۔ سجاد خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ تزین کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک خوبصورت سی کوٹھی کے سامنے ڈرائیور نے کار روکی۔
دروازہ کھلا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ اب فرخندہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ تزین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کیا جواب دے گی؟ اس خیال سے وہ الجھ گئی تھی، لیکن تزین نے فوراً ہی کہا، اسٹور میں تمہیں مل گئی تھی، اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ گھر والوں کو یہ بتانا کہ میں تمہاری پرانی دوست ہوں، بس اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے ایک بات کہوں فرخندہ، ڈرنا بالکل چھوڑ دو، اب کوئی تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فرخندہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے سہمے سہمے قدم اٹھ رہے تھے۔ سب سے پہلے عزیزہ بیگم ہی اسے نظر آئیں۔ انہوں نے کڑی نگاہوں سے فرخندہ اور پھر تزین کو دیکھا۔ تزین نے جلدی سے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو آنٹی، میرا نام تزین ہے اور میں فرخندہ کی بہت پرانی دوست ہوں۔ اصل میں میرے ڈیڈی ملک سے باہر چلے گئے تھے اور وہیں انہوں نے وقت گزارا۔ ڈیڈی اور ممی کا انتقال ہو گیا تو میں وطن واپس آ گئی۔ بس اتفاقیہ طور پر فرخندہ سے اسٹور میں ملاقات ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اس نے بہت اچھی جگہ پہ شادی کر لی ہے۔ بس آپ ہی کے گن گا رہی ہے کہ ایسے اچھے لوگ ہیں میرے سسرال والے۔ سوری آنٹی، پرانی دوستی تھی، اسٹور میں رسمی گفتگو سے میرا دل نہیں بھرا۔ آپ کو میرے آنے پر اعتراض تو نہیں؟ نہیں بیٹا، بیٹھو، آرام کرو، عزیزہ بیگم نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر فرخندہ پر انہوں نے ایسی نگاہ ڈالی کہ فرخندہ کے بدن میں لرزش سی پیدا ہو گئی۔ عزیزہ بیگم کا خیال تھا کہ فرخندہ کو کسی ایسی دوست کو گھر لانے میں کی جرت کیسے ہو گئی، مگر اتفاقیہ طور پر اسٹور میں مل گئی تو وہیں سے دفع کر دیا ہوتا۔ بہرحال فرخندہ آگے بڑھی تو عزیزہ بیگم نے کہا، سارا سامان خرید لیا فرخندہ؟ جی ماما، گاڑی خراب ہو گئی تھی، سامان گاڑی کی ڈگی میں ہے، ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرا کے سامان سمیت آ جائے گا۔ میں تزین کے ساتھ ادھر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، عزیزہ بیگم نے کہا اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ غالباً انہیں کسی کا انتظار تھا۔ فرخندہ کمرے میں آ گئی تو تزین نے کہا، تمہاری جو حالت ہو رہی ہے فرخندہ، اس کی وجہ سے میں تم سے بد دل ہوتی جا رہی ہوں۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا کہ اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ تو تھوڑی دیر کے بعد چلی جائیں گی، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا، اور پھر یہ تو خیر خدا ذرا حد میں رہتی ہیں، مقبول بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، بات بات پر تھپڑ مار دیتے ہیں۔ یہ ان سے لگائی گجائی کریں گی کہ اب دوستیاں بھی شروع ہو گئیں اور بغیر اجازت کے سہیلیوں کو گھر میں لایا جانے لگا، اور مقبول کچھ نہیں پوچھیں گے مجھ سے، بس میری دھنائی شروع کر دیں گے۔ تزین کے نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ فرخندہ ڈری سہمی باہر نکلی۔ غالباً تزین کے لیے چائے کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ چائے لے آئی۔ تم سے میں ملاقات کرتی رہوں گی، اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا ہے بالکل فکر نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ میں تمہیں اپنا فون نمبر دیے دیتی ہوں، تم بھی اپنا فون نمبر مجھے دے دو۔ فون وغیرہ کرنے کی ممانعت تو نہیں؟ ابھی تک تو اللہ کا فضل ہے، ویسے اگر میں فون کرتی ہوں تو زیادہ سے زیادہ مقبول کو، اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس سے میں فون پہ بات کروں۔ دیکھتی ہوں، تزین نے کہا اور دونوں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ اتفاق تھا کہ جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلیں، عزیزہ بیگم اپنی اس مہمان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھیں جن کا وہ شدید انتظار کر رہی تھیں، اور وہ مہمان تھی دیدار خالہ۔ دیدار خالہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ فرخندہ نے بڑے آرام اور احترام سے دیدار خالہ کو سلام کیا، لیکن وہ تزین کو دیکھ رہی تھیں اور پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تزین مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھیں۔ دیدار خالہ الوؤں کی طرح منہ کھولے تزین کو جاتے دیکھ رہی تھیں۔ فرخندہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی، اور جب تزین گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تو فرخندہ سہمی سی اندر آئی۔ دیدار خالہ ہامتی کامتی عزیزہ بیگم سے پوچھ رہی تھیں، اے عزیزہ، اس سے تمہارے تعلقات کہاں سے ہو گئے؟ یہ کب آئی یہاں، اور فرخندہ کو یہ کیسے جانتی ہے؟ کیوں، آپ اسے جانتی تھیں کیا؟ تزین نے نام بتایا۔ فرخندہ نے اس کا، کہنے لگی کہ اسٹور میں اتفاقیہ طور پر مل گئی تھی، پرانی سہیلی ہے۔ ارے خدا کی بندی، پتہ ہے یہ کون ہے؟ آپ جانتی ہیں اسے؟ ارے ہاں، تمہیں مرزا اختیار بیگ تو یاد ہوں گے نا؟ لیجئے، رشتہ داری ہے، یاد نہ ہونے کا تو کیا سوال ہے۔ بہو ہے ان کی، بیٹے سے شادی کر کے ہڈی کی طرح طاہرہ جہاں بیگم کے حلق میں پھنس گئی ہے، اور ان کے سارے کروفر نکل گئے ہیں۔ اب بھیگی بلی کی طرح کونے کھدروں میں منہ چھپائے پھرتی ہیں۔ طاہرہ جہاں؟ ارے آؤ دیدار خالہ، ذرا بیٹھ کر تفصیل سے مجھے ساری بات تو بتاؤ۔ عزیزہ بیگم کی دلچسپی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ دیدار خالہ کو لے کر پھر کمرے میں گھس گئیں۔ دیدار خالہ ان سے ملنے آئیں۔
آئی تھیں، رشتہ داری بھی تھی اور فطرت بھی یکساں تھی دونوں عورتوں کی۔ کمرے میں گھس کر بیٹھ گئیں۔ عزیزہ بیگم نے کہا، ہائے دیدار خالہ، تم نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ یہ طاہرہ جہاں کی بہو تھی؟ میرا مطلب ان کی انگلینڈ پلٹ بیٹے کی بیوی؟ ہاں، کیا سنا ہے تم نے ان کے بارے میں؟ دیدار خالہ نے بات کو مزید دلچسپ بناتے ہوئے پوچھا۔ ارے سارا خاندان ہی تھو تھو کر رہا تھا کہ ذرا طاہرہ جہاں بیگم کا غرور تو دیکھو، خاندان میں کسی کو نہیں بلایا، بس بڑے بڑے لوگوں کی شاندار تقریب کر ڈالی، ہم لوگوں کو کارڈ تک نہیں بھیجا۔ لو تو ہمیں کہاں بھیجا انہوں نے، ہم چھوٹے لوگوں کو کب بلایا تھا؟ بس جی، اللہ اگر دولت دے تو ظرف بھی دے، لیکن ایک بات بتائی دیتی ہوں عزیزہ بیگم، اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے۔ طاہرہ جہاں کی ایسی مٹی پلید ہوئی کہ رہے نام اللہ کا۔ یہ بہو ہے کون؟ یہی تو طاہرہ جہاں کا سب سے بڑا غم ہے۔ بہو کا کوئی خاندان ہے، نہ رشتے ناتے دار۔ بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، ماں باپ کو مجبور کر دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی کے ساتھ، ورنہ وہ گھر سے نکل جائے گا۔ اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ کو کرنی پڑی، مگر دیکھو ساری کی ساری رشتہ دار بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں۔ ارے کسی کو بھی بہو بنا لیتی، آج راج کر رہی ہوتی، خاندان سے بھی ناتا جڑ جاتا، مگر بھیا کہاں، اور اب میں تمہیں عزیزہ بیگم کی ناک کٹ گئی ہے، اس لیے منہ رگڑتی پھر رہی ہیں۔ ارے اب تو ان کا دیدار خالہ کہتے ہیں منہ نہیں تھکتا۔ دیدار خالہ کہتے کہتے میں نے بیٹا دیکھا تھا، ہسپتال پہنچ چکا ہے گھر کے جھگڑوں سے پریشان ہو کر، اور وہ بھی دماغی ہسپتال میں، وہیں مجھے ملی تھی یہ۔ میں بھی اپنی کسی جاننے والی کو دیکھنے گئی تھی جو ہسپتال میں داخل تھی، وہاں میں نے بہو بیگم کو دیکھا، شوہر دماغی ہسپتال میں بیمار پڑا ہو اور بہو بیگم ہنستی مسکراتی کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ پھر طاہرہ جہاں بیگم نے مجھے اپنے گھر بلایا بڑی چاہت کے ساتھ، جبکہ پہلے تو وہ بھول ہی گئی تھیں کہ میرا ان کا کوئی رشتہ ہے۔ پھر وہاں بلا کر انہوں نے اپنی ساری بپتا مجھے سنائی۔ خیر تم جانتی ہو عزیزہ بیگم کہ میں دل کی کتنی نرم ہوں۔ طاہرہ جہاں نے کچھ اس انداز میں دیدار خالہ کہہ کر اپنی باتیں سنائیں کہ میری آنکھیں ہی بھیگ گئیں۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ طاہرہ غم نہ کر، میں ہوں نا دنیا کا دکھ درد بانٹنے کے لیے، مگر مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ فرخندہ کی دوست کہاں سے نکل آئی؟ اس کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ بیرون ملک سے آئی ہے۔ فرخندہ ہی بتائے گی سب کچھ، پوچھوں گی اس سے اچھی طرح، اور یہ دوستیاں میرے گھر میں نہیں چلیں گی، ذرا مقبول آ جائے میں بات کروں گی اس سے، عزیزہ بیگم نے کہا۔ پھر کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے کے کان میں کانا پھوسی کرتی رہیں۔ دیدار خالہ نے کہا، ذرا طاہرہ کو بھی فون کرتی ہوں، بیٹھو تمہارے سامنے ہی کر لیتی ہوں۔ دیدار خالہ اپنی شان بڑھانے کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ تھیں، چنانچہ انہوں نے طاہرہ جہاں کا نمبر ملایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد طاہرہ جہاں سے رابطہ قائم ہو گیا۔ دیدار بول رہی ہوں،